یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی 39ویں منزل تھی۔ حضور کے بہت سارے دنیاوی تعلقات تھے، تجارت کی ذمہ داریاں تھیں، کئی اولادیں تھیں اور بے شمار دنیاوی مشاغل تھے۔ اس کے باوجود حضور کو دنیا کے تمام کام ہیچ نظر آتے تھے۔ ان دنوں حضور دنیا اور دنیاوی کاروبار سے بیزار ہو چکے تھے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جس کا نام ہرا تھا۔ آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے۔ حضور اپنے ساتھ ستو اور کھجور ساتھ لے جاتے اور جب یہ چیزیں ختم ہو جاتیں تو گھر واپس تشریف لاتے اور پھر واپس غار ہرا میں چلے جاتے۔ ان دنوں غار ہرا میں حضور جس عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد حضرت ابراہیم نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے، یعنی کائنات پر غور و فکر اور اپنا محاسبہ کرنا۔ غار ہرا میں حضور کے دل میں ہزاروں سوالات پیدا ہوتے۔ ان افلاک چاند تاروں کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ نبوت کیا چیز ہے اور مقصد حیات کیا ہے؟ حضور کبھی کبھی پہاڑ سے اتر کر صحرا میں چلے جاتے اور کچھ وقت کے بعد واپس غار میں آ جاتے، اور اس طرح یہ بے چینی یوں ہی بڑھتی رہی۔ حضور کوہ ہرا کی چٹانوں، فلک و آسمان، چوٹیاں اور میدانوں میں ان سوالوں کے جوابات تلاش کیا کرتے، اور اس طرح لیل و نہار کی کئی گردشیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ حضور کو روزانہ خواب آنے لگے، اور ایسے خواب جو بالکل سچ ہوتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ اگلی صبح بالکل سچ ثابت ہو جاتا۔ روایتوں کے مطابق ایک رات غار ہرا میں ہر طرف خاموشی اور گھپ اندھیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پرسکون لمحوں میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر فرما رہے تھے کہ ایک حیران کن مخلوق ظاہر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے محمد پڑھو۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس مخلوق نے زور دے کر کہا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اور جس نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے واقف نہ تھا۔ اس طرح کئی مرتبہ اس مخلوق نے زور دے کر کہا کہ پڑھو، اور حضور نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ لہٰذا اس مخلوق نے حضور پاک کے جسم کو مضبوطی سے پکڑا اور اتنے زور سے دبایا کہ حضور کو سختی محسوس ہوئی۔ اس نے یہ عمل 3 مرتبہ کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی پیغام ان کے اندر ثبت ہو گیا ہے جس کا وزن آپ محسوس کر رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں اچانک ہوئی اور اس قدر عجیب و غریب تھا کہ حضور پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ کانپتے ہوئے غار ہرا سے باہر نکلے اور حیرت کے عالم میں آہستہ آہستہ ہرا سے نیچے اترنے لگے۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے ہوا تھا کہ وہ غیر معمولی مخلوق دوبارہ نظر آئی۔ اس مرتبہ وہ مخلوق اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئی جس کے 600 پر تھے۔ اس نے حضور کو بلند آواز سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل امین ہوں۔ حضور حیرانی و پریشانی کے عالم میں تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ تاریک رات کی کوئی پہر تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بستر پر لیٹے تھے۔ آپ کا سارا بدن کانپ رہا تھا اور بخار کی شدت سے آپ کا جسم تپ رہا تھا۔ آپ نے بہت سارے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا، سر، منہ اور سب کچھ ڈھانپ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی اور اس روحانی تجربے کے بعد آپ جس کیفیت میں مبتلا تھے وہ اللہ ہی کے علم میں تھا اور جسے بیان کرنا ناممکن ہے۔ بہرحال جب سیدہ خدیجہ گھر تشریف لائیں اور حضور کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی۔ لہذا حضور نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ حضرت خدیجہ نہایت ہی باصبر اور باہمت خاتون تھی۔ آپ نے اپنے شوہر کو تسلی اور حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ تو ایک نیک اور سچے انسان ہیں، اللہ آپ کو کبھی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ قوت و جبروت کی رات تھی، یہ عظمت و جلالت والی رات تھی۔
اس رات دونوں نے جاگ کر گزار دی۔ اس رات کائنات جامد و ساکت تھی، نہ کوئی حرکت تھی نہ آواز، بس اللہ بول رہا تھا اور بندہ سن رہا تھا۔ رات ڈھلنے لگی تو سیدہ خدیجہ حضور کی بے چینی کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئیں اور آپ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں، شاید وہ اس واقعے کے متعلق کچھ بتا سکیں۔ دراصل ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم و راہب تھے اور دین نصارہ کے پیروکار تھے۔ وہ نہ تو مشرک تھے اور نہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ قریش مکہ ان کے علم کی وجہ سے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ حضور کے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور ورقہ سے کہا کہ یہ دیکھیے، آپ کے بھائی کے ساتھ آج غار میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ اس پر حضور نے ورقہ کو پورا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے جب پورا قصہ سنا تو کہا کہ اے خدیجہ، تمہیں خوش رنجی ہو، تمہارے شوہر کے پاس تو وہی ناموس آیا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اترا تھا۔ پھر ورقہ نے کہا کہ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، کاش میں اس وقت آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی اور آپ کے ساتھ جنگیں لڑیں گی، یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اللہ کے دین کی حمایت کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی یہ دعوت دی اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ پھر ورقہ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ تمہارے شوہر بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہے۔ پہلی وحی کی اس کیفیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور بدلہ پانے کی غرض سے احسان نہ کرو اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔